السلام علیکم دوستو، آج ہم وضو کا صحیح سنت طریقہ جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ نمبر 1، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں الرحمن الرحیم، وہ ثابت نہیں ہے۔ ابن ماجہ 397، سند حسن، اور الحاکم فی المستدرک 147۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا، وضو کرو بسم اللہ۔ سنن نسائی جلد نمبر 1، 21، سند صحیح۔ نمبر 2، وضو پاک پانی سے کریں۔ وضو پاک پانی سے کریں۔ پاک پانی یا تو ٹوٹی کا تازہ پانی ہو، ٹینکی والا، اور اگر آپ بہتے ہوئے پانی سے کریں تو بہتا ہوا پانی بھی پاک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہوئے پانی سے کریں تو کھڑا ہوا پانی 3 مٹکے سے زیادہ ہو اور اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو اور اس سے بدبو بھی نہ آتی ہو۔ اور اگر آپ بالٹی سے کریں تو بالٹی والا پانی استعمال شدہ نہ ہو، پاک پانی ہو۔ اگر بغیر ہاتھ دھوئے اس بالٹی میں ہاتھ ڈبو دیا جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، وہ استعمال شدہ ہوگا۔ اگر دھوتا ہوا ہاتھ دھو کر اس میں ڈالیں گے تو پھر استعمال شدہ نہیں ہوگا، پھر پاک ہوگا۔ اگر ہاتھ صاف ہے پھر بھی آپ نے بغیر دھوئے ہاتھ ڈالا تو پھر بھی استعمال شدہ ہوگا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بس اگر تم پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو۔ سورۃ نساء آیات نمبر 43، سورۃ مائدہ آیات نمبر 6۔ تیمم کا اگر کسی کو طریقہ نہ آتا ہو تو وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے میری امت کے لوگوں کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح بخاری 887، صحیح مسلم 252۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر مسواک کیا اور وضو کیا۔ صحیح مسلم 252۔ نمبر 4، پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 دفعہ دھوئیں۔ صحیح بخاری 159، صحیح مسلم 226۔ پھر 3 دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ صحیح بخاری 159، صحیح مسلم 256۔ نمبر 5، پھر 3 دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ صحیح بخاری 159، صحیح مسلم 226۔ نمبر 6، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھوئیں۔ صحیح بخاری 159 اور صحیح مسلم 226۔ پھر 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں۔ صحیح بخاری 159 اور صحیح مسلم 226۔ نمبر 8، پھر پورے سر کا مسح کریں۔ صحیح بخاری 159 اور صحیح مسلم 226۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کریں، سر کے شروع حصے سے ابتدا کر کے گردن کے پیچھے تک لے جائیں اور وہاں سے واپس شروع والے حصے تک لے آئیں۔ صحیح بخاری 199 اور صحیح مسلم 135۔ پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر 1 دفعہ مسح کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے اور ان کے ساتھ دونوں کانوں کے اندرونی حصوں کا مسح کرتے اور انگوٹھوں کے ساتھ باہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ جلد 1، 18۔ پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ صحیح بخاری 159 اور صحیح مسلم 226۔ نمبر 10، وضو کے دوران میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ ابو داؤد 142۔ ترمذی نمبر 11، داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے۔ ترمذی 31۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ انبیاء وضو کے بعد شرم گاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد۔ یہ شک اور وسوسے کے زائل کرنے کا بہترین حال ہے، دیکھیے مصنف ابی شیبہ جلد 1، حدیث نمبر 167۔ نمبر 12، وضو کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। नंबर 13, वज़ू के बाद नवाक़िस वज़ू तोड़ने वाले अमाल दर्ज झेल हैं, यानी कि इन चीज़ों से वज़ू टूटता है। छोटे पेशाब से वज़ू टूट जाता है, बड़े पेशाब से वज़ू टूट जाता है, नींद से भी वज़ू टूट जाता है। शर्मगाह को हाथ लगाने से भी वज़ू टूट जाता है। ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता है। वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर इशारा करने का सही हदीस में कोई सबूत नहीं, इब्न मुज़ाहरा के मौजूद होने की वजह से ज़ईफ़ है। वज़ू के दौरान में दुआ पढ़ना साबित नहीं। गुस्ल जनाबत का तरीका यह है कि पहले इस्तिंजा करें, फिर सर के मस्सा और पाँव धोने के अलावा मसनून वज़ू करें, फिर सारे जिस्म पर इस तरह पानी बहा लें कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए और आखिर में पाँव धो लें। तो दोस्तों ये है वज़ू का तरीका और ये है गुस्ल का तरीका जो सही सनद से साबित है। और दोस्तों जिसको रेफरेंस चाहिए तो वो साथ ही लिखे हुए हैं, आप खुद तहकीक कर सकते हैं।